یا علی یا علی یا علی سبحان اللہ آپ نے جب اٹھا دی نگاہ کرم سبحان اللہ باب خیبر نے خود بڑھ کے چومے قدم سبحان اللہ آپ نے جب اٹھا دی نگاہ کرم باب خیبر نے خود بڑھ کے چومے قدم کفر لرزا ہوا منہ کے بل گر پڑا کفر لرزا ہوا منہ کے بل گر پڑا مچ گئی کھلبلی یا علی یا علی مچ گئی کھلبلی یا علی یا علی سبحان اللہ آپ کا مرتبہ جان خیر وارا تاجدار ولی یا علی یا علی اس میں کیا شک ہے مشکل کشا آپ ہے سبحان اللہ اس میں کیا شک ہے مشکل کشا آپ ہے ہم غریبوں کے حاجت روا آپ ہے سبحان اللہ سبحان اس اللہ میں کیا شک ہے مشکل کشا آپ ہے ہم غریبوں کے حاجت روا آپ ہے جب کہیں کر دیا آپ کا تذکرہ جب کہیں کر دیا آپ کا تذکرہ ہر مصیبت چلی یا علی یا علی ہر مصیبت چلی یا علی یا علی آخری بند سماعت فرمائیں عطا ہر طرف کفر کی چھا گئی ہے گھٹا ہر طرف کفر کی چھا گئی ہے گھٹا پھر وہی دو
لہ لہا چمن پھر اٹھا گولین لہ لہا چمن بول اٹھے ہر کلی یا علی یا علی بول اٹھے ہر کلی یا علی یا علی آپ کا مرتبہ جان خیر الورا تاجدار ولی یا علی یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ اللہم صلی علی علی سیدنا مولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعدد الجود والكرم صلو علیہ الصلوۃ والسلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی بے شک پھر آپ خاموش ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول انسان کو بیدار تو ہو لینے دو بے شک انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین سبحان اللہ سبحان اللہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین مقابلے میں جو آئے وہ نام پیش کرو کہہ دیجئے سبحان اللہ مقابلے میں جو آئے وہ نام پیش کرو میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو اور مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے بے شک مل گئے کہ نہیں مل گئے حق ہے حق ہے آج بھی دنیا کہہ رہی ہے یزید تھا یزید تھا بولیے یزید تھا اور حسین ہے بے شک یزید تھا حسین ہے بے شک تو یہی شاعر کہہ رہا ہے کہ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے اور لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا سبحان اللہ اب کیوں نہ لہرائے پیارے ہمارے امام نے جان نہیں بچائی اسلام کو بچایا ہے بے شک حق ہے سبحان اللہ دین کو بچایا ہے اسی لیے تو غریب نواز نے کہا ہے شاہ است حسین سبحان اللہ سبحان اللہ بادشاہ است حسین دین است حسین بے شک سبحان اللہ دین بنا است حسین سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے سبحان اللہ حسین دین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین دین کی پناہ ہے سبحان اللہ سر دے دیا بے شک بات جو ہے یزید کی ہاتھ دینے کی تھی کہ حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ دے دو سر دے دیا
اور یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا. سبحان اللہ. حقا کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ کی بنیاد ہے امام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم حسینی ہیں. سبحان اللہ. ابھی آپ نے یکم محرم الحرام سے لے کر کے کل تک امام حسین کی یاد میں یاد حسین کا وہ پروگرام جو 49 سال سے تقریباً حسنین روڈ پہ ہوتا آ رہا ہے، جو استاد محترم قائد ملت علامہ الحاج ریاض احمد صاحب کی قیادت میں، ان کی صدارت میں، ان کی کوشش کاوش سے یہ چلتا رہا. آپ نے دنیا کو الوداع کہا، آج بھی الحمدللہ ان کی کوشش اور کاوش جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک جاری رہے گی. نسلاً بعد نسل حسینی پیدا ہوتے رہیں گے اور یاد حسین کا پروگرام ہوتا رہے گا. ابھی میں نے قرآن مقدسہ کی جو آیت شریفہ پیش کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آیت شریفہ مدینہ طیبہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ گئے، لوگوں کو دعوت اسلام دی، پیغام حق دیا، خدا کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، اپنی رسالت کے بارے میں بتایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، جائز اور ناجائز کی تمیز پیدا کرائی، حرام و حلال کے اقسام بتائے، کیا ہم کو کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ تمام باتیں جب بتا رہے تھے، صحابہ اکرام آپ کے دامن سے وابستہ ہو رہے تھے. جو لوگ وہاں پر مسلمان ہوئے انہیں انصار صحابہ کہا جاتا ہے. اور جب میرے آقا علیہ السلام مکہ طیبہ مکرمہ سے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، تو جو مسلمان ان کے ساتھ میں رہے، جو صحابہ ان کے ساتھ میں گئے یا بعد میں آئے، انہیں مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے. جب صحابہ اکرام نے یہ دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام کا پورا دن تبلیغ اسلام میں گزر جاتا ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ میرے آقا کو بھی ضروریات رہتی ہے، اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپس میں مشورہ کیا کہ کچھ تحفے تحائف کا اہتمام کیا جائے، کچھ نذرانے، کچھ عقیدت و محبت آقا کی بارگاہ میں پیش کرے. اگر یہ قبول ہو جائے تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے. وقت آیا، تمام صحابہ نے جب یہ مشورہ کیا تو پسند آیا لوگوں کو کہ ہاں یہ تجویز اچھی ہے، مشورہ اچھا ہے. کچھ تحفے تحائف لے کر کے بارگاہ رسالت میں ہم پہنچے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لے کر کے یہ پہنچے ہیں تو اسی وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے محبوب آپ فرما دو، اے محبوب آپ فرما دو اپنے امتیوں سے کہ جو میں نے خدا کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، اپنی رسالت کے بارے میں بتایا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ بتایا، ماں باپ کے کیسے حقوق ادا کرنا چاہیے وہ بتایا، شراب کیا ہے اسلام میں، جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے یہ بتایا، اور حلال و حرام کے اقسام بتائے، تمیز بتائی. تو اس کے لیے میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا. یہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس کوئی تحفہ لے کر کے آؤ، کوئی نذرانے لے کر کے آؤ، ہے نا. اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو، کیونکہ اللہ ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے نا، وہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے.
اس لیے تم پریشان نہ ہو، میرے پاس لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو، غور سے سماعت کیجیے گا، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیے گا، نہ سمجھ میں آئے تو سوال کیجیے گا سمجھ میں نہیں آیا، تو ہم اپنی حسب حیثیت کوشش کریں گے۔ ہاں اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو، ہماری بارگاہ میں کچھ پیش ہی کرنا چاہتے ہو، تو الا المودۃ فی القربى، ہماری قرابت والوں سے محبت کرو۔ ہمارے قرابت والوں سے محبت کرو۔ قرابت والے کون لوگ ہیں؟ یہی اہل بیت اطہار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی اہل بیت اطہار۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے قرابت والوں میں کون کون لوگ ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرے قرابت والے یہی اہل بیت اطہار ہیں، سبحان اللہ، جنہیں فاطمہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہیں علی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہیں حسن کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، جنہیں حسین کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ افراد ہیں جنہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار یعنی ہمارے نبی کے گھر والے۔ بے شک، اہل کے معنی والے ہوتا ہے، بیت کے معنی گھر ہوتا ہے، اطہار یعنی پاکیزہ لوگ۔ سبحان اللہ، یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جو ہمارے نبی کے گھر والے ہیں۔ کئے لوگ ہوئے؟ کئے لوگ ہوئے؟ 4۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا کر کے 5 ہو گئے۔ انہی مقدس حضرات کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ ان سے محبت کرنے کے لیے کس نے حکم دیا ہے؟ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے یار یہ امام حسین کی یاد میں جلسہ کیوں کر رہے ہو، تو آپ کہہ دینا کہ ہم ان کی محبت میں کر رہے ہیں۔ بے شک، یہ کہاں سے جواز پیدا ہوا؟ کہہ دینا میرے رب کا حکم ہے۔ محبت کر رہے ہیں تبھی تو ہم محفل سجائے ہوئے ہیں، محبت ہی میں تو محفل سجائے ہوئے ہیں۔ آپ کو محبت ہے، رات کے اس حصے میں آپ جو ہے 10-11 دن کے تکان لیے ہوئے، لیکن آپ آ گئے کہ آج بھی ہمارے آقا امام حسین کی محبت میں محفل سجی ہوئی ہے، چلو چلتے ہیں، چل کر کے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ یہ محبت ہی ہے جو ہم امام حسن، امام حسین اور تمام شہیدان کرب و بلا کی یاد میں ان کی محبت میں محفل سجائے ہوئے ہیں۔ اور یہ محفل بڑی برکت والی محفل ہے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، سبحان اللہ، سبحان ہے نا۔ اللہ، یعنی صالحین کی محفل جہاں پر سجائی جاتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور جس پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، جن بندوں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ بے شک، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا حسین سے محبت کرنے والے ہیں، آقا امام حسن سے محبت کرنے والے ہیں، خاتون جنت سے محبت کرنے والے ہیں، مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب کیوں نہ ہو پیارے، اس کا حکم میرے رب نے دیا ہے، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، اور سبحان جب ہم ان اللہ، حضرات سے محبت کرتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس امتی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ مدینہ طیبہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چند آپ کے صحابہ کرام بھی موجود ہیں، جا رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، ٹہلتے ٹہلتے نظر پڑی، ایک طرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر گئی، دیکھا چند بچے کھیل رہے ہوتے ہیں،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک بچے کو پکڑتے ہیں، دستے شفقت سے اسے پکڑتے تھام لیتے ہیں، اور صرف تھامتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے ماتھے کو چومتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس بچے کے ماتھے کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ملاحظہ فرمایا آخر یہ کون خوش قسمت بچہ ہے جس کو امام الانبیاء چوم رہے ہیں، دستے شفقت سے تھامے ہوئے ہیں، اس کے ماتھے کو چوم رہے ہیں۔ صحابہ سے رہا نہ گیا، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کون سا بچہ ہے جس کو آپ نے تھاما اور تھامنے کے بعد سینے اطہر سے لگایا؟ سبحان اللہ، سینے اطہر سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی اس بچے کی عمر اتنی نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ اس پر نماز فرض ہو چکی ہے، اس پر روزہ فرض ہو چکا ہے، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ نہ تو اس پر نماز فرض، نہ تو اس پر روزہ فرض، نہ تو اس پر زکوٰۃ فرض، نہ تو اس پر حج فرض ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہے اس کا کردار؟ کیا طریقہ میرے نبی کو پسند آیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خوش نصیب بچہ کیسا ہے، کیا کردار ہے اس کا؟ ابھی تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید نماز سیکھ رہا ہوگا، والدہ ان کی روزے کے بارے میں تعلیم دے رہی ہوں گی۔ آخر اس نے کون سا ایسا کردار پیش کیا ہے جو آپ نے دستے شفقت سے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور اس کے ماتھے کو چوما اور اپنے سینے اطہر سے اس کو لگا لیا ہے، چمٹا لیا ہے، سینے اطہر سے چپکا لیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے دیوانوں سنو سنو، یہ وہ بچہ ہے، ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا میرا نواسا انہی بچوں کے ساتھ جس کا نام حسین ہے، انہی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے دیکھا ہر بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، جو حسین کر رہے ہوتے ہیں وہ بچہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل نہیں رہا تھا بلکہ جس جگہ پر میرے بیٹے حسین کا قدم پڑ رہا تھا وہ یہ بچہ اس جگہ کی مٹی اٹھا کر کے اپنے ماتھے پر مل رہا تھا، اپنے ماتھے پر مل رہا تھا۔ اس کی یہ ادا مجھے پسند آ گئی، اس کی یہ ادا دیکھ کر کے میں خوش ہو گیا، اور جب میں نے اسے آج دیکھا ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرے صحابہ، میں نے اس کو سینے سے لگا لیا ہے، دستے شفقت سے اس پر ہاتھ رکھا ہے، اس کے ماتھے کو چوما ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، کل بروز حشر جب میدان محشر قائم ہوگی، تمام امتیں موجود ہوں گی اور اللہ مجھے شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا، تو اس وقت میں اس بچے اور اس کے والدین کی شفاعت کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ محبت ہی تو تھی، یہ عقیدت ہوئی تو تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ و مولانا مفتی انوار الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ عقیدت ہی تھی، یہ محبت ہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، اس پر دستے شفقت رکھا، اس سے محبت کیا اور اس کے ماتھے کو چوما
اور یہ فرما دیا کہ کل بروز حشر جب اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائے گا تو میں اس بچے اور اس کے والدین کی شفاعت کراتا ہوا نظر آؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ آج یہ ہماری عقیدت ہی ہے، یہ محبت ہی ہے کہ اپنے اس امام کی محبت میں آپ نے گھر کو چھوڑا، اس امام کی محبت میں آپ نے اپنے بستر کو چھوڑا، اس امام کی محبت میں آپ نے اپنے نیند کو قربان کیا۔ تھکا ہوا بدن ہے لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ تکان تو روز ہوتی رہے گی لیکن یہ محفل بار بار نہیں ملنے والی ہے۔ تو آپ کے دل نے کہا کہ چلو محلیہ کے میدان میں امام حسین کی محبت میں، شہدائے کربلا کی محبت میں محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، وہاں پر چل کر کے ہم شریک ہوں تاکہ اللہ تعالی ہم کو اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ حافظ و قاری مولانا مفتی انوار الحق صاحب جو ہمارے استاد محترم علامہ حافظ و قاری صلاح الدین صاحب کے صاحبزادے ہیں، مصر سے تعلیم حاصل کر کے تشریف لائے ہیں۔ آپ انشاءاللہ تعالی بہترین خطاب، بارش ہو رہی ہے، بہترین خطاب سماعت فرمائیں گے، ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی سنیں گے نا محبتوں کے ساتھ۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہی اہل بیت اطہار ہے جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالی نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا، جب وہاں پر گناہ زیادہ ہونے لگے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے والا تھا، تو اللہ نے حکم دیا اے نوح ایک کشتی تیار کرو۔ اور جب کشتی تیار ہو گئی تو میرے رب نے حکم دیا اے نوح جو تمہارے دیوانے ہیں، جو تمہارا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو تم سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو اس کشتی پر سوار کر دو۔ پریشان نہ ہو، یہ رحمت کی بارش ہے، ابھی مدھم ہو جائے گی، ہے نا؟ یہ رحمت برس رہی ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے انشاءاللہ، یہ رحمت ہے اللہ کی، پریشان نہ ہو، ابھی بند ہو جائے گا۔ کشتی نوح کی مالک یعنی اللہ نے فرمایا کہ نوح اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو جو میری وحدانیت کے بارے میں اقرار کر رہے ہیں ان کو اس کشتی پر سوار کر دو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس پر سوار کر دیا تو اللہ نے حکم دیا، کشتی جاری و ساری ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس شہر میں اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ پورا شہر برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ جو مجرم تھے، جو گنہگار تھے، وہ سب جو ہے اس قہر میں غرق ہو گئے، اور جو اللہ کے ماننے والے، اللہ کو واحد جاننے والے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے، حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے جو تھے تو وہ اس پر سوار ہو گئے، وہ بچ گئے۔ اسی طریقے سے میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو محبت نہیں کرے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جو محبت کرنے والے ہیں اہل بیت سے، جو محبت کرنے والے ہیں ان مقدس ہستیوں سے، جو عقیدت رکھنے والے ہیں ان مقدس حضرات سے، تو اللہ فرما رہا ہے، اس کے نبی نے فرمایا
کہ اللہ نے ان کو جو ہے ان پر سے عذاب ہٹا لیا ہے اور ان کو دنیا میں بھی امن کی زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت کی مشکلات سے بھی ان پر آسانی ہو جائے گی۔ ہم سب اہل بیت کی محبت میں حاضر ہوئے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت میں ہے، اس میں مولا علی بھی ہے، خاتون جنت بھی ہے، حضرت امام حسن بھی ہے، حضرت امام حسین بھی ہے۔ زیادہ وقت نہ لے کر کے میں مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں اور آپ کو یہ پیغام دیتا جاؤں، پیارے مرتے دم تک کچھ بھی ہو جائے امام حسن سے محبت رکھنا، امام حسین کی محبت اپنے دلوں میں رکھنا، خاتون جنت کی محبت رکھنا۔ جب ان کی محبت رکھو گے تو اللہ اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ کل بروز حشر ان کے لالا جان انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہماری شفاعت کرتے ہوئے میرے آقا امام حسین نے جان کو نہیں بچایا، میرے آقا امام حسین نے بولو کس کے خاطر یہ قربانیاں پیش کی ہیں؟ اگر ہم دل کی گہرائیوں سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آقا امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا اور ان کے جانثاروں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ جب آقا امام حسین 9 تاریخ کی شب میں اپنے جانثاروں سے کہا، اے میرے جانثاروں، جیسے تم ہمارے دوست ہو اور جتنی تم ہم سے محبت کرتے ہو شاید ہی ایسے کسی کے دوست ہوں گے اور محبت کرنے والے ہوں گے۔ ہم نے تمہاری محبتوں کو قبول کیا ہے اور کل بروز حشر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لالا جان سے کہہ کر کے تمہاری شفاعت بھی کرائیں گے۔ یہ یزیدی تمہارے دشمن نہیں ہے، یہ صرف حسین کے دشمن ہے، ان کو حسین چاہیے اور کسی سے مطلب نہیں ہے۔ لہذا ہم تمہارے طریقوں سے خوش ہیں، تمہارے کردار سے خوش ہیں۔ رات کا یہ حصہ ہے، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جانثاروں نے کہا، حسین ہم ایسے ہی نہیں آئے تھے، لا ہماری زبان پر آپ کا نام ایسے ہی نہیں ہے، ہم دکھاوے والی محبت نہیں کرتے ہیں۔ میرے آقا حسین ہم نہیں جائیں گے بلکہ آپ کی قدموں پر اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ دنیا نے دیکھا میدان کربلا میں جب تک ایک جانثار نے اپنی جان قربان نہیں کر دی، ہاشمی شیروں کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ میدان کارزار میں اترے۔ سب نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا ہے، سب نے اپنی عقیدت کا حق ادا کر دیا ہے، ہمیں بھی اپنی عقیدت کا حق ادا کرنا ہے اور یہ کہنا، آقا حسین ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ہم آپ کا نام صرف اپنی زبان پر نہیں بلکہ اپنے دلوں پر لکھنے والے ہیں۔ ہمارے دلوں کو چیز کر کے دیکھا جائے تو ہمارے دلوں پر بھی آقا امام حسین کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ عقیدت ہی سے ہوتا ہے، محبت ہی سے ہوتا ہے۔ تو یہ محفل یاد حسین کا جو یہ جلسہ انعقاد کیا گیا ہے، یہ اسی لیے انعقاد کیا گیا ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں کمی ہے تو ان کمیوں کو دور کریں۔ بولو محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم کو اپنے امام سے محبت ہے تو اس کی ہر ادا سے محبت کرنی ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمیں نماز پڑھنا ہوگا، بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟
نماز پڑھیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کریں گے، شریعت مطہرہ کو ہرگز پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اسی شریعت کو بچانے کے لیے آقا امام حسین نے میدان کربلا میں اپنی جان کو قربان فرمایا۔ یہاں تک کہ اپنی اخیر نشانی حضرت علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ پیارے دیکھو کتنی محبت کر رہے ہیں آقا امام حسین ہم سے، ہے نا؟ کیوں نہ محبت کریں؟ انہوں نے 7.5 سالہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کو دیکھا ہے کہ میرے نانا جان اپنی امت سے کس قدر محبت فرماتے رہے۔ یہ امت کو جہنم سے بچانا ہے، اس امت کو ادھر مت دیکھیے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کیجیے، ہے نا؟ سب ادھر ہی لگ جائیں گے تو پھر ان کو بھی مشکل ہو جائے گی، وہ کہیں گے ہم اکیلے آئے تھے، سب آ گئے ساتھ دینے کے لیے۔ تھوڑا ادھر بھی متوجہ ہوئی جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہ رسمی اور یہ کیا بولتے ہیں سب تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، یہ چیزیں ہم کو کم ملتی ہے نا؟ تو ادھر متوجہ ہوں، ادھر مت دیکھیے، جب ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ آپ کو بلا لیا جائے گا، ہے نا؟ تکلیف تو نہیں آپ کو؟ خوش ہے نا؟ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں بیٹھے ہیں اور ان سے محبت کیجیے، عقیدت رکھیے۔ ٹائم زائد ہو گیا، بس 2 باتیں کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو گفتگو ہوگی۔ تو ہم کو بولو امام حسین سے محبت کرنا ہے نہیں ہے؟ کرتے رہنا ہے، ان کی یادوں کو زندہ رکھنا ہے، ان کی جو پیغام انہوں نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس پر عمل کریں اور اس کے بعد اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ آپ دیکھیں آپ کے جانثاروں میں ایک جانثار کا نام آتا ہے حضرت وہب، کیسا عشق تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی ماں کا عشق دیکھیے۔ مائیں جب اچھی ہوتی ہے نا تو گلشن میں پھول اچھا کھلتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ مائیں ہماری اچھی ہوں گی انشاءاللہ اس گلشن میں پھول ایسا نکلے گا کہ صرف اپنے گھر کو ہی نہیں مہکائے گا، پورے محلے کو مہکاتا ہوا نظر آئے گا، پورے محلے کو مہکاتا ہوا نظر آئے گا، اس کی خوشبو سے ہم معطر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیکھیے ماں ہے حضرت وہب، دیکھیے ریاض الحق بھائی آ گئے، ہمارے یہ چھوٹے بھائی آئے، ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے یاد حسین کے پروگرام میں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی عقیدت کو سلامت رکھے، ان کے والدین ماجدین کی مولا تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ یہ ان کا جگرہ ہے، انہوں نے عہد کر لیا ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے ہماری کوشش رہے گی، اس کے بعد پھر ہمارے آنے والی نسل نا یہ پروگرام جو چل رہا ہے چلتا رہے گا۔ یاد حسین ایک ایک جو ہے بچوں کے دلوں میں ان کی یاد کو ہم بساتے رہیں گے۔ یہی حضرت وہب ہیں، آپ دیکھیے آپ کی والدہ محترمہ دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے، حضرت وہب اتنے میں آ جاتے ہیں، آنے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ ماں رو رہی ہے، کلیجہ منہ کو آ گیا حضرت وہب کا، کہا ماں کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ ماں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میری ماں بتاؤ تو ذرا آخر رو کیوں رہی ہو، کیا وجہ ہے، کس بات نے آپ کو رلایا ہے، کس بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کی ماں دروازے پر بیٹھی ہے، شوہر بھی نہیں ہے، حضرت وہب ہی ہے جو ان کا سہارا ہے، بڑھاپے کا یہی ایک سہارا تھا، اور کوئی بظاہر دنیا میں رشتہ دار نہیں تھے، نہ شوہر تھا نہ اور کوئی بچہ تھا نہ اور کوئی رشتہ دار، حضرت وہب ہے۔ اور جب وہ آئے ماں نے کہا بیٹا آج آقا امام حسین پر بڑی مشکل کا وقت آیا ہے، اللہ اکبر، آج بڑی مشکل کا وقت آیا ہے میرے لال۔ آقا امام حسین میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں، 82 افراد کو لے کر کے گئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ یہ جنگ جو میدان کربلا میں ہوئی یہ دو نوجوانوں کی جنگ تھی، تخت و تاج کی جنگ تھی، مال و زر کی جنگ تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جب کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے تو بیوی اور بچوں کو نہیں لے کر کے جاتا ہے۔ جنگ میں جانے کا مقصد ساز و سامان ہونا چاہیے، جنگ میں جانے کا مقصد افراد ہونا چاہیے، سپاہی ہونا چاہیے۔ آقا امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ انہیں سمجھانے کے لیے گئے تھے، اور خود نہیں گئے، ان کوفیوں نے بلایا تھا، خط دے کر کے بلایا تھا۔ ایک خط نہیں بے شمار خطوط گئے تھے، اے امام ہم نے یزید کو اپنا امام نہیں مانا، ہم نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہم آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ آ جاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو اپنا ایمان مانیں گے۔ اب جب آپ نہیں آؤ گے تو مجبوراً ہم کو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا پڑے گا، یہ خطوط میں لکھا تھا۔ اور کل بروز حشر ہم آپ کے نانا جان سے عرض کریں گے کہ ہم نے بلایا تھا آپ کے نواسے کو، امام حسین کو بلایا تھا، نہیں آئے تو ہم کو مجبوراً یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا پڑا، ہماری کوئی خطا نہیں ہے۔ میرے آقا امام حسین ان کے خطوط پر گئے تھے، انہوں نے بلایا تھا، اب بلانے کے بعد کیا حشر کیا ہے آپ نے سماعت فرمایا، کیسے مظالم تولے ہیں، کتنا پریشانی دی ہے، 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، یہی حضرت وہاب مازار و قطار رو رہی ہے، میرے بیٹے بظاہر میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے جانے کے بعد میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن میرے بیٹے مجھے برداشت ہے وہ چیزیں، وہ ساری پریشانی برداشت ہے، لیکن آج ہمارے امام کے اوپر جو مصیبت پڑی ہے، جو پریشانیاں ہوئی ہے، لاحق ہے، جو ان پر کو پریشان کیا جا رہا ہے، تیری ماں چاہتی ہے میرے بیٹے تو جا اور اپنے امام کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی مائیں ہوا کرتی تھی تو ان کے گلشن سے جو مہکتا ہوا پھول نکلتا تھا تو صرف اپنے گھروں کو نہیں روشن کرتا تھا بلکہ پورے صحراؤں کو روشن کر دیا کرتا تھا۔ ایسی مائیں ہیں، سلام ہے ان ماؤں کو، اور ہم یہ چاہتے ہیں ہماری ماؤں کے اندر بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ محبت ہونا چاہیے۔ تو پیارے، اگر آپ امام سے محبت کرنے والے ہیں تو عہد کیجیے کہ ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم جوا خوری نہیں کریں گے، ہم جو ہے شراب خانوں کو آباد نہیں کریں گے۔ نمازوں سے میرے آقا امام حسین نے محبت کی، یہاں تک کہ وہاں 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر بھی نمازوں کو نہیں چھوڑا ہے، نمازوں کو جو ہے پڑھتے رہے ہیں، اور یہی تلقین کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے جتنی مشکل ہو جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہیں چھوڑنا۔ تو ان باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اور جو آیت شریفہ میں نے پڑھی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو میرے رب نے فرمایا، اے محبوب اپنی امت سے کہہ دو، ان کو بتا دو کہ ہم اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتے ہیں، جو ہم نے خدا کے بارے میں بتایا، اپنی رسالت کے بارے میں بتایا، جو پیغام تم کو بتایا ہے، اس پر میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس نذرانے لے کر کے آؤ، تحفے تحائف لے کر کے آؤ۔ ہاں، اگر دینا ہی چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، یہی اہل بیت کی محبت انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے گی۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔